أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العلي العظيم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور جو کچھ ہے زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمت والا. یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، کیوں کہتے ہو منہ سے جو نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے یہاں کہ کہو وہ چیز جو نہ کرو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو لڑتے ہیں اس کی راہ میں قطار باندھ کر گویا وہ دیوار ہیں سیسا پلائی ہوئی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو اے قوم میری کیوں ستاتے ہو مجھ کو اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں تمہارے پاس. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. پھر جب وہ پھر گئے تو پھیر دی اللہ نے ان کے دل. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اور اللہ راہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ کا تمہارے پاس یقین کرنے والا. لما بین یدی من التوراۃ ومبشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یقین کرنے والا اس پر جو مجھ سے آگے ہے توریت، اور خوشخبری سنانے والا ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد اس کا نام ہے احمد. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. پھر جب آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر کہنے لگے یہ جادو ہے صریح. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعى الی الاسلام. اور اس سے زیادہ بے انصاف کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے اور اللہ کو پوری کرنی ہے اپنی روشنی اور پڑے برا مانے منکر. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ دے کر اور سچا دین کہ اس کو اوپر کرے سب دینوں سے اور پڑے برا مانے شرک کرنے والے. یہ
سورہ صف ہے۔ صف کے معنی قطار لگانا، اس نماز کے اندر صف بنائی جاتی ہے قطار در قطار، چونکہ اس صورت کے اندر اس کا ذکر ہے اس لیے اس کا نام سورہ صف رکھا گیا ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی صورت ہے جس میں 14 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کے پہلے جو صورت تھی اس میں کفار اور مشرکین سے دوستانہ تعلقات نہ رکھنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس صورت کے اندر ان سے قتال کا حکم ہے، لیکن سب سے پہلے فرمایا گیا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی پاکی بیان کرتی وہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ سبح کے معنی تسبیح بیان کیا، تسبیح بیان کرنا۔ کبھی اپنے حقیقی معنی میں اس لفظ کو بولا جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو تسبیح کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ ہمارا رب، ہمارا خدا ہر عیب سے پاک ہے، وہ بے عیب ذات ہے۔ اور ساتھ ساتھ حمد کو بھی ذکر کیا جاتا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، پاکی بیان کیجیے اور اس کی حمد بیان کیجیے۔ انسان اور جنات کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، انہی سے حساب ہوگا۔ یہی جو کچھ اچھے اعمال کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیں گے، برے عمل کریں گے اللہ اگر معاف نہیں کریں گے تو اس پر ان کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ انسان اور یہ جنات، اگرچہ ان میں بعض افراد جیسے جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اگرچہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کریں، لیکن وہ ایسی باکمال ذات ہے کہ اس کے تسبیح انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں، فرشتے، ستارے، بادل، چاند، سورج، سیارات، یہ سب کی سب آسمان اور اسی طرح زمین میں جو مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح یعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ کبھی تسبیح بولا جاتا ہے مراد نماز ہوتی ہے، کیونکہ نماز مشتمل ہے قرأت قرآن کے اوپر اور تسبیحات کے اوپر۔ ہم رکوع میں اور سجدے کے اندر تسبیح پڑھتے ہیں، چنانچہ فرمایا گیا فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح ومن آناء اللیل، کیا ہے 16ویں پارہ کے اندر ہے فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی، یہ کہ آپ تسبیح بیان کیا کیجیے یعنی نماز پڑھا کیجیے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز مراد ہے؟ فجر کی نماز۔ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، غروب سے پہلے عصر کی نماز۔ ومن آناء اللیل، رات کے اوقات میں، رات کی ابتدا ہوتی ہے غروب آفتاب پر، تو غروب آفتاب کے فوراً بعد مغرب کی نماز ہے جو کہ رات کے شروعاتی حصے کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ہے۔ واطراف النہار لعلک ترضی، دن کے دونوں کناروں پر، ایک کنارہ شروع ہوتا ہے زوال سے، دوسرا کنارہ ختم ہوتا ہے زوال سے پہلے پہلے، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ یہاں تسبیح بیان کیا گیا ہے کہ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، لیکن مراد یہاں پر کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو کہیں پر نماز پڑھنا مراد ہے، کہیں حقیقت تسبیح مراد ہے، کہیں حکم کی تعمیل مراد ہے۔ اگر حکم کی تعمیل مراد ہو تو جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ نے جس مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی اسی کام میں لگی ہوئی۔ سورج کا کام ہے چکر لگانا، گردش کرنا، چاند کا کام 1 مہینے میں اپنی حرکت کو پوری کر لینا، اسی طریقے سے زمین وہ بھی گردش کے اندر ہے، فضا کے اندر ہوائیں ہیں، بادل ہیں، بارش ہے، تو ساری کے ساری مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کے حکم کی تعمیل میں لگی ہوئی ہیں، وہ یہی ان کی تسبیح ہے۔ تو بعض انسان کے افراد چاہے اللہ کی تسبیح بیان کریں نہ کریں، لیکن اللہ کی ذات ایسی باکمال ہے کہ اس کے علاوہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح اور اس کی تحمید کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، کیونکہ اللہ زبردست سب کے اوپر غالب ہے، اور جو چاہتا ہے کرنے کے اوپر قادر، کوئی اسے روکنے والا نہیں، زبردست ہے۔ حکیم، حکمت والا ہے، وہ جو بھی فیصلے کرتا ہے، جو بھی تخلیق کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس کو کرتے نہیں ہو۔ یہ آیت بظاہر اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی وعظ کرتا ہے، تقریر اور بیان کرتا ہے، جس چیز کی مجمع کو ترغیب دیتا ہے خود اس پر اس کا عمل نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو سرزنش کی جا رہی ہے کہ جس بات کی لوگوں کو تم دعوت دے رہے ہو اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ لیکن تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس سے یہاں وہ مفہوم مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک پس منظر ہے جو ان آیات کے نزول کا سبب ہے۔ وہ یہ ہے کہ ترمذی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو روایت کر کے سند کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت نے آپس میں یہ مذاکرہ کیا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن برائی کہاں ہے؟ آگے آ رہا۔ بغوی نے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ ان حضرات میں سے بعض نے کچھ ایسے الفاظ بھی کہے کہ اگر ہمیں احب الاعمال عند اللہ معلوم ہو جائے، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے، تو ہم اپنی جان و مال سب اس کے لیے قربان کر دیں، یعنی اس حکم کے تعمیل میں اپنی جان اور مال دونوں قربان کر دیں۔ یہ گویا کہ عملاً ایک دعویٰ ہو گیا، اور تقدیر میں کیا لکھا ہے پتہ نہیں اس پر عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ طاعات کے اوپر جمنا اور عمل کرنا اور معاصی اور گناہوں سے بچنا اللہ کی توفیق و مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد روایت کیا ہے کہ ان چند حضرات نے آپس میں جمع ہو کر یہ مذاکرہ کیا اور چاہا کہ کوئی صاحب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سوال کرے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی یہ لوگ اسی حالت پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو نام بنام اپنے پاس بلایا، جس سے معلوم ہوا کہ آپ کو بذریعہ وحی ان کا اجتماع اور ان کی گفتگو معلوم ہو گئی تھی۔ جب یہ سب لوگ حاضر خدمت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورہ سب پڑھ کر سنائی جو اسی وقت آپ پر نازل ہوئی تھی۔ اس صورت نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ بات ملحوظ رہنا چاہیے کہ جو فرائض ہیں ان فرائض کے علاوہ جیسے نماز، یہ ایسا فریضہ ہے کہ ہر آدمی اس کو فرض عین کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں کہ وقتی حالات کے اعتبار سے وہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کبھی انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بڑھ جاتی ہے تو اس موقع پر سب سے بہتر عمل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی ذکر اللہ ہے، بعض حالات کے اعتبار سے اللہ کے ذکر فضیلت سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور کبھی وقتی طور سے اگر تقاضا ہو تو جہاد کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس صورت نے یہ بھی بتلا دیا کہ احب الاعمال جس کی تلاش میں یہ حضرات تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جس میں آپ جان مال کی بازی لگانا پڑتی ہے۔ اور ساتھ ہی ان حضرات نے جو ایسے کلمات کہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس پر عمل کرنے میں ایسی جاں بازی دکھائیں وغیرہ، جن میں ایک قسم کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں، اسلام میں دعویٰ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سوال کے جواب میں آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ میں تمہیں اس کا جواب کل دے دوں گا، اس امید پر کہ وحی آئے گی تو میں اس کے ذریعے سے ان کا جواب دے دوں گا۔ لیکن وحی کا آنا کچھ دن کے لیے موقوف ہو گیا، غالباً 15 دن یا 40 دن۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، اس میں آپ کو یہ تاکید کی گئی وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی بھی کام کے بارے میں جسے آپ کو آئندہ کرنا ہو یہ نہ کہیں کہ میں اسے کل کر دوں گا، اللہ ہے کہ اللہ کی مشیت لگا لیا کریں، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کریں، تب دعویٰ نہیں رہے گا میں یہ کام انشاءاللہ کل کر دوں گا۔ تو یہ اس پر ان حضرات کو تنبیہ کی گئی کہ کسی مومن کے لیے ایسے دعوے کرنا درست نہیں، اسے کیا معلوم ہے کہ وقت پر وہ اپنے ارادے کو پورا کر بھی سکے گا یا نہیں۔ اس کے اسباب کا جمع ہونا اور موانع کا زائل ہونا اس کے اختیار میں نہیں، پھر خود اس کے دست و بازو اور اعضاء و جوارح بلکہ قلبی عزم و ارادہ ان میں سے کوئی چیز بھی بالکلیہ اس کے قبضے میں نہیں،
اسی لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو کام آپ کو آئندہ کل میں کرنا ہو، اگر اس کو بیان کرنا ہے تو انشاءاللہ کی قید کے ساتھ بیان کرو کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کل فلاں کام کروں گا۔ صحابہ کرام کی نیت و قصد خواہ دعویٰ کا نہ ہو مگر صورت دعویٰ کی تھی۔ اللہ کے نزدیک پسند نہیں کہ کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا دعویٰ کرے بجز اس کے کہ اس کو اللہ کی مشیت کے حوالے کرے اور انشاءاللہ کے ساتھ کہے۔ اس تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اس کے ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو کام تمہیں کرنا نہیں ہے اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناراضی کی ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں، تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو، جس سے ایسے کام کے دعوے کی ممانعت تو واضح ہو ہی گئی جس کو کرنے کا عزم و ارادہ ہی انسان کے دل میں نہ ہو۔ یعنی اگر دل میں ارادہ اور پختہ ارادہ نہیں ہے اور آدمی اس کے بعد دعویٰ کرے، یہ تو گناہ کی چیز۔ لیکن اگر ارادہ ہو بھی، دل میں اس کام کرنے کی ارادہ ہو بھی، تو کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ وقت پر ہم اسے انجام دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ تو یہ تو محض ایک جھوٹا دعویٰ ہے اگر ارادہ بھی نہ ہو، نام و نمود وغیرہ کے لیے ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ شان نزول کے واقعے میں جن صحابہ نے مذاکرہ کیا وہ ایسے نہ تھے کہ دل میں کچھ کرنے کی ارادہ ہی نہ ہو اور دعویٰ کریں۔ اس لیے اس کے مفہوم میں یہ بھی شامل ہے کہ اگرچہ دل میں عزم و ارادہ کام کرنے کا ہو، پھر بھی اپنے نفس پر بھروسہ کر کے دعویٰ کرنا ہم فلاں کام کریں گے نشان عبدیت کے خلاف ہے۔ اول تو اس کے کہنے ہی کیا ضرورت ہے، جب موقع ملے کر گزرنا چاہیے، اور کسی مصلحت سے کہنا بھی پڑے تو اس کو انشاءاللہ کے ساتھ مقید کر دے تو پھر وہ دعویٰ نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، دوست رکھتے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، صف باندھ کر، قطار در قطار، کانہم بنیان مرصوص، اس طرح سے گویا کہ وہ ایک عمارت ہے جس میں سیسا پلا دیا گیا ہو۔ جیسے اینٹ سے اینٹ جوڑتے ہیں، گارا بیچ میں رکھتے ہیں اس کو جوڑنے کے لیے، تو اگر بجائے گارا کے سیسا پلا دیا گیا ہو جیسے سد سکندری، تو ایسی کوئی عمارت جس کو سیسا پلا دیا گیا ہو مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، اس عمارت کو توڑنا اور اس کو برباد کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتے ہیں اور اس طرح صف در صف، قطار در قطار، اس طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اللہ کے لوگ بہت محبوب ہیں۔ تین قسم کے لوگ اللہ کو محبوب ہیں۔ ایک تو وہ شخص جو رات کی تنہائی میں اپنے نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے نماز کے اندر کھڑا ہو، اس سے اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو۔ دوسری وہ جماعت جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہو صف لگا کر کے، اور تیسرے ذہن سے بات نکل گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صف لگا کر، اس طرح گویا کہ وہ ایک ایسی عمارت ہے جس میں سیسا پلا دیا گیا ہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے یعنی بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے کیوں اذیت پہنچاتے ہو، ایذا پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کے بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ ایذا قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ اور دکھ کیا تھا جب انہوں نے گوشالہ پرستی کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر کے اور قوم کا ذمہ دار بنا کر کے کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ 30 روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے ملاقات کا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں کتاب ہدایت دوں گا یعنی توریت۔ تو 30 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے جب آدمی کو ایک قسم کی بو ہو جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا
منہ میں ایک بو پیدا ہو گئی ہے، تو کوئی جنگلی قسم کی گھاس ہوتی ہے اس کو چبایا تاکہ وہ بو زائل ہو جائے، حالانکہ وہ اس کی بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے، اس لیے مزید 10 روزہ اور رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ 40 دن جو اپنی قوم سے دور رہے، اس درمیان میں وہ جو تھا کیا نام ہے سامری اس نے ایک بچھڑا بنایا۔ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے جب اپنے وہاں سے چلے ہیں تو اپنے اپنے مالکوں کے یہاں سے سونے کے زیورات عاریتاً اور ادھار لیے تھے کہ ہمارا جشن کا دن عید کا دن ہے، ہم عید منانے کے لیے شہر کے باہر جا رہے ہیں۔ وہ عاریتاً لیا تھا، تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ تم اس کے مالک نہیں ہو، تو سب مجھے دے دو۔ تو لوگوں سے اس نے وہ سارے زیورات اکٹھا کیے، اس کو پھر آگ میں گلایا، اور گلانے کے بعد ایک بچڑے کی شکل اس کو دے دی۔ اور ایک مٹی تھی، جب بنی اسرائیل اس سمندر کے اندر اتر گئے جس کو اللہ نے اپنے قدرت سے راستہ بنا دیا تھا، اور پیچھے فرعونی اس کے لشکر تھے، تو فرعون سب سے آگے تھا، اس کی جس گھوڑے پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ گھوڑا اندر اتر نہیں رہا تھا، اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ سمندر پانی کی دیوار کھڑی ہوئی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے جس گھوڑی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کو اس کے آگے کر کے اندر اتار دیا، بڑھایا، تاکہ اس کو دیکھ کر اس کا گھوڑا بھی اتر آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرعون گھوڑا سے اترا اور اس کے سارے لشکری اترتے چلے گئے۔ تو یہ جو سامری تھا اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام میں گھوڑے کا قدم جہاں جہاں پڑتا ہے وہاں زندگی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، یعنی گھاس گویا کی اگاتی ہے۔ تو اس نے چپکے سے وہ اس جگہ کی مٹی کو اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا، کسی کو بتایا نہیں۔ جب اس نے اس بچڑے کے قالب کو بنایا، ڈھانچہ کو، تو اس کے منہ میں اس مٹی کو ڈال دیا، جس کے اندر ایک عجیب کسی آواز ہو گئی گھیں گھیں کر۔ اس نے کہا کہ یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے۔ موسیٰ کہتے اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے وہ تو راستہ بھول گئے، اسی کی پرستش کرو۔ تو اکثر بنی اسرائیل اس کی پرستش کے اندر لگ گئے اور گمراہی کے شکار ہو گئے۔ لمبا قصہ ہے۔ ایک تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا غصے میں آئے تھے، تو یہ ایذا کی ایک شکل یہ ہوئی۔ اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کی فریاد اور ان کی درخواست کے اوپر کہ اب من سلوا کھاتے کھاتے ہماری طبیعت بھر گئی ہے، اب تو کچھ ذرا چنا چاہیے، مٹر چاہیے، کچھ پیاز ہو، لہسن ہو، اس طرح کی چیز جو زمین سے نکلتی ہے، تو حکم ہوا کہ ٹھیک ہے پڑوس کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں قوم عمالقہ آباد تھی، ان سے جہاد کرو اور وہاں پر رہو اور بوجھ ہو تو کھاؤ پیو۔ تو وہاں کچھ لوگوں کو بھیجا گیا ان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے جہاد کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان سے کہا تھا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آؤ، اور اگر حالات ذرا ویسے ہوں جس سے قوم گھبرا جائے تو گول مول جواب دے دینا، اس کو واضح مت کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ صرف 2 آدمی کے علاوہ باقی اور لوگ تھے، انہوں نے پوری بات بتا دی۔ وہ لمبی لڑنگی قوم تھی، ویسے نہیں جیسا کہ اسرائیلی روایات کے اندر آتا ہے کہ اس میں ایک فرد تھا اوج ابن عنق، اتنا لمبا تھا کہ سمندر میں کھڑا ہو کر مچھلی کو سورج میں بھوننے کھاتا تھا۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ غیر معمولی تن و توش کے لوگ تھے، تو ان پر رعب طاری ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا اذهبا انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ جائیے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ بھیڑ لیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تکلیف تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اسی طرح ایک موقع پر بنی اسرائیل جو تھے ان کی عادت تھی سب اجتماعی طریقے پر نہاتے تھے کسی نہر میں، دریا میں، بالکل بے لباس ہو کر کے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور نبی کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، ہر قسم کی جو خصلت ہوتی ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، تو حیا بھی تھی ان کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں نہاتے تھے، کسی کے سامنے نہیں نہاتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کی اور حیا کی وجہ سے اس کو ایک غلط وہ رخ دیا اور نام دیا کہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے، ان کے شرمگاہ کے اندر کوئی عیب ہے، سوجن وغیرہ ہے، اسی لیے لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کے کوئی بے عیب کرنا تھا اور ظاہر کرنا تھا۔ تو شکل یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اکیلے میں اپنا کپڑا کسی پتھر کے اوپر رکھ کر نہر کے اندر نہاتے، پھر جب آپ نکلے اور نکل کر اپنا لباس پہننا چاہا تو پتھر حرکت ہوئی اور لباس لے کے بھگا۔
اب موسیٰ علیہ السلام عصا لے کے پیچھے پیچھے 100 بھی حجر میرا کپڑا دو، پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے، وہ من جانب اللہ تھا۔ وہ پتھر اس بستی سے گزرا جہاں بنی اسرائیل مجمع لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ماشاء اللہ اچھی صحت تندرستی والے ہیں، تو یہ کچھ ایسے واقعات تھے جن کے موسیٰ علیہ السلام کی تکلیف کا باعث بنے تھے۔ فرمایا مجھے تم کیوں تکلیف دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یعنی نافرمانی کرتے 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 پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اب وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتے، ان کا وہی مزاج بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ ان کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو اللہ کے نبی نہیں مانا، ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو قتل کرنے کی سازش کی اور اپنے طریقے پر پوری کوشش کر ڈالی اور آپ کو نہیں مانا۔ تو یہ جب ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو خود ٹیڑھا کر دیا، گویا ان کو حق کے قبول کی استعداد ہوتی ہے اس سے محروم کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان قوموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، خود ان یہودیوں میں جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، عبداللہ بن سلام، کعب احبار وغیرہ اور بھی، تو مطلب یہ کہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی وہ مراد ہے کہ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، لیکن توریت جو کتاب تھی، جتنی جامع کتاب تھی، اس کے اعتبار سے یہ انجیل گویا کہ اسی کا ایک ضمیمہ تھا، یعنی زیادہ تر احکامات وہی تھے جو توریت کے اندر تھے، کچھ احکامات کے اندر جزوی کچھ وہ فرق تھا، تو ہر نبی کی شریعت کے اندر کچھ نہ کچھ جزوی اعتبار سے کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر مضامین وہی تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تم ان کے امتی ہو، تورات کو آسمانی کتاب مانتے ہو۔ جب میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یہی میرے رسالت کی اور نبوت کی یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے یعنی تورات کی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور بشارت سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ دو کام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب انہوں نے دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس وقت دعا مانگی تھی کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بشارت تو اور نبیوں نے بھی دیا، لیکن اتنے اہتمام سے بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا، کسی نبی نے اتنے اہتمام سے بشارت نہیں سنایا۔ اور والدہ کا خواب ہوں کہ جب آپ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے اس وقت حضرت آمنہ کو خواب دکھلایا گیا تھا اور فرشتے نے بشارت دی تھی کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے جو آپ کے دادا تھے آپ کا نام محمد رکھا تھا، محبت کے معنی تعریف کیا ہوا، قابل تعریف، اور احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا یعنی اللہ کی تعریف کرنے والا۔ تو عرب کے اندر احمد نام کسی کا نہیں ہوتا تھا، محمد ہوتا تھا، تو دادا نے آپ کا نام عبد المطلب تھے محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد، جو کہ جس کی فرشتے نے بشارت دی تھی۔ اور بشارت سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءهم بالبينات قال هذا سحر مبين، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے دلائل کو لے کر کیا پیش کیا، جو معجزہ ہوتا ہے ہر نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس کے نبوت کی دلیل کے طور پر کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب وہ دلائل لے کر کے آئے، کھلی نشانیاں لے کر کے آئے، تو ان لوگوں نے بجائے ماننے کا کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو، یہ وہی ہے کہ جب ان کے دل ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دل کو ٹیڑھا بنا دیا۔ اب کسی کی نہیں مانتے، نہ اپنے نبی کی مانتے ہیں اور نہ بعد میں آنے والے کسی نبی کی۔
ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، یعنی کوئی نہیں، سب سے بڑے ظالم وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو بہتان رکھے اللہ کے اوپر۔ بہتان کیا ہے؟ اللہ نے معجزہ کو بھیجا اپنے نبی کی صداقت کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے، اور تم اس معجزہ کو جادو کہتے ہو۔ تو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور تم اس کو کہتے ہو یہ جادو ہے، یہ بھی کیا ہے؟ افترا ہے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، بہتان باندھنا ہے۔ اور جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کو اللہ کی طرف سے کہنا، یہ بھی افترا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کہ جو انہوں نے تحریفات کی ہیں اپنی کتابیں، آسمانی کتابوں کے اندر، اللہ کی طرف سے نہیں تھیں، انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر اس کو بنایا تھا، کہا کہ اللہ کی طرف سے، یہ بھی افترا ہے، وہ بھی افترا ہے، یہ بھی افترا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر اسلام کی طرف نہ دعوت دی جاتی تو بھی یہ غلط ہے، اس کو اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، دین اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کے باوجود یہ جھوٹ، یعنی معجزہ کو، دلائل کو، بینات کو یہ صریح جادو کہتا ہے، یہی کیا ہے؟ یہی افترا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یعنی نور اسلام کو بجھا دیں اپنے منہوں سے، حالانکہ ممکن ہی نہیں۔ جیسے سورج کی روشنی ہے، کوئی آدمی لاکھ منہ سے پھونکے، ظاہر سے بات ہے اس کے پھونکنے سے کوئی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ تو جس نور کو اللہ نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، نور اسلام ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس نور اسلام کو، نور ہدایت کو مکمل کر کے رہیں گے، یعنی غالب کر کے رہیں گے، چنانچہ سارے ادیان پر غالب کر دیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو روح زمین کی خلافت اور اقتدار عطا فرمائیں گے، حکومت عطا فرمائیں گے۔ اس میں آگے یہ بھی ہے کہ ان کے خوف کو، جو اس وقت ان کو خوف ہو رہا ہے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، امن سے تبدیل کر دیں گے، پورے ماحول میں امن ہی امن ہوگا، اور ان کے دین کو سارے ادیان پر غالب کر دیں گے۔ اس میں اسی خبر دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں گے، خواہ کافر کتنا ہی ناپسند کریں، کتنا ہی ان کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں غصے میں کیا کیا کرتے تھے، اپنی ساری طاقت صرف کر دی، لیکن اسلام ہے کہ دن بدن ترقی کرتا رہا، لوگ اسلام کے داخل ہوتے رہے، اور یہاں کے بڑھتے بڑھتے پھر ایک وہ وقت آیا کہ مکہ اسلامی اسٹیٹ بن گیا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر کے، ہدایت اور دین حق دے، سچا دین دے کر بھیجا، کیوں؟ تاکہ اس کو غالب کر دے سارے ادیان کے اوپر، اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی وہ ناگوار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے غالب کر کے بھیجا۔ قرآن کی جگہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وحی کی سلسلہ موقوف ہو جائے، خطاب مشرکین مکہ کو، کہ اللہ کے رسول کے پاس جو وحی آتی ہے یہ سلسلہ موقوف ہو جائے، منقطع ہو جائے، تو ایسا کرو، ایک رسی آسمان تک تان لو، اور اس رسی کے سارے آسمان پر چلے جاؤ، اور جا کے وہ سلسلہ قطع کر دو، تاکہ وحی نہ آنے پائے۔ پھر دیکھو ان کو غصہ کم ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے طے کر لیا اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، وہی آ کے رہے گی، مسلمانوں کے اندر ترقی ہو کے رہے گی، مسلمان دن رات بڑھتے ہی رہیں گے، تو ان کا غصہ بڑھتا رہے گا۔ تو قل موتوا بغیظکم، اپنے غصے کے اندر مر جاؤ، کیونکہ وہی کا سلسلہ موقوف ہونے سے رہا، مسلمانوں کی ترقی رکنے سے رہی، تو غصہ تمہارا بڑھے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اپنے غصے کے اندر مر جاؤ۔ تو وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ اب اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے اس کے اندر اس جہاد کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اگلے 10 میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔